اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ ذات یوم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ایک آدمی بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے آ گیا، شدید سواد الشعر، اس کے بال بھی بڑے سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، کہتے ہیں اپنے گھٹنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ٹیک دیے، ٹیک لگا دی، اور دو معنی ہیں، اپنے ہاتھ یا تو اپنی رانوں پہ رکھ لیے یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لیے، اور یہ اس کا انداز، اب ظاہر ہے اس طرح آنے سے، اس کے اس طرح بیٹھنے سے سارے جو سامعین تھے نا صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے، سکھانا مقصد تھا نا، تو طلباء کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ زبردست عمل ہے، کہنے کی بجائے توجہ کریں، یہ عمل ہی ایسا کیا کہ ہر ایک پوری طرح چوکس ہے کہ یہ اجنبی آ گیا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ پھر سوالات شروع ہو گئے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، پہلا سوال، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، ارکان اسلام بیان کر دیے کہ تو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نماز پڑھے، تو زکوٰۃ دے، تو رمضان کے روزے رکھے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے، یہ اسلام ہے۔ یا آپ نے اسلام کی تعریف اس کے سامنے رکھ دی، کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاجبنا لہ یصدقہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں تصدیق سینئر عام طور پر جونیئر کی کیوں جی ہوتی ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی ہمارے پیارے نبی تو اللہ کے پاس سب سے افضل ہے نا، اس کا یہ انداز اس اجنبی کا جس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کر کے خود ہی ویریفائی کر رہا ہے۔ دوسرا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہے، تو اس کو مانے، اس پہ یقین رکھے، اس کو مان لے، یہ ایمان ہے۔ تیسرا سوال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ صورتحال نہیں تو یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے اگلا سوال کر دیا اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہے کہ وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ چند سوالات تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، وہ سائل، یہ سوال کرنے والا چلا گیا، فلبثت ملیا، تھوڑی دیری میں ٹھہرا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر، اے عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ یہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔